راہم جو کہ ایمن کو بچانے کے لیے ہی ایمن سے نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ ایمن اپنے باپ کی مرضی کے خلاف نکاح کر لیتی ہے راہم سے، اور راہم ایمن کو نکاح کرنے کے بعد کسی اور گھر لے جاتا ہے۔ وہ گھر بھی راہم کا ہی ہوتا ہے، جس پر ایمن راہم کو کافی باتیں سناتی ہے کہ تم مجھے بیوی نہیں کچھ اور سمجھتے ہو، نہیں تو تم مجھے اپنے گھر لے جاتے اور ساری دنیا کو بتاتے۔ اب تم کیا چاہتے ہو کہ بس تمہارے خلاف گواہی نہ دوں؟ اب تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے خلاف گواہی نہ دوں، مگر میں تو اپنے مجرم کو سزا دے کے رہوں گی۔ اس پر تو راہم بھی بہت غصے میں آ جاتا ہے کہ اس نے ایمن کی عزت بچانے کے لیے سب کچھ کیا، اس کی جان بچانے کے لیے کیا، اور وہ اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہے تو فوراً سے پہلے فون پکڑتا ہے اور ایمن کے ساتھ سیلفی لے کے #ہیپی میرج کے نام سے پوسٹ کر دیتا ہے اپنے سوشل میڈیا پر۔ تو فرینڈز، جیسے ہی یہ بات سوشل میڈیا تک پہنچتی ہے کہ راہم اور ایمن نے نکاح کر لیا ہے، تو سب سے بڑا جھٹکا تو ماہین کو لگتا ہے۔ ماہین تو راہم کی ساری یادیں جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب تو وہ اس کی یاد بھی اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہتی۔ بہت روتی ہے وہ، اور بہت تڑپتی ہے کہ آخر راہم نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ راہم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، راہم نے تو کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچا، اس نے تو صرف اور صرف ایمن کے بارے میں سوچا کہ ایمن کی جان بچ جائے گی۔ دوسری طرف شہروز کو بھی انتہائی غصہ ہے کہ راہم بھائی کا جب کیس سولو ہو گیا تھا تو اس لڑکی سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اب وہ اس مصیبت کو گھر لے آئیں گے، اور جب وہ لڑکی مجھے گھر میں دیکھے گی تو کیا ری ایکٹ کرے گی۔ راہم نے ایمن کی اتنی باتیں سننے کے بعد سوشل میڈیا پر نکاح کی پوسٹ تو لگا دی، اور دوسرے ہی دن صبح صبح ایمن کو گھر بھی لے آیا۔ اب تو راہم کا باپ بھی عجیب ہی بیہیو کر رہا ہے کہ راہم تم نے اس لڑکی سے شادی کی جس نے تمہیں اپنے مارنے کے الزام میں گرفتار کروایا، مگر راہم اس وقت کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں اور اپنے باپ کی بھی بات نہیں سنتا اور ایمن کو اندر لے جاتا ہے۔ سب سے زیادہ خوف تو اس وقت عافیہ فیل کر رہی ہے کہ جب ایمن شہروز کی پکچر دیکھے گی اور جب شہروز کو ہی اس گھر میں دیکھے گی تو کیا ری ایکٹ کرے گی ایمن۔ کیا ایمن کو سب یاد نہیں آ جائے گا؟ اس لیے تو وہ شہروز کی یادیں پیک کر کے کہیں دور رکھ رہی ہے کہ ایمن کی نظر ہی نہ پڑے شہروز کی پکچر پر، کیونکہ ابھی جب وہ شہروز کو دیکھے گی تو اس کی میموری میں سب کچھ دوبارہ ریکال ہوگا اور اسے سب کچھ یاد آ جائے گا، جو کہ عافیہ بالکل بھی نہیں چاہتی۔ بڑی مشکل سے تو سب کچھ ٹھیک ہوا تھا، پھر کیوں راہم نے ایمن سے شادی کر لی، کیوں ایک نئی مصیبت ہمارے گلے لا کر باندھ دی۔ اب تو ایمن بھی اچھی خاصی باتیں سناتی ہے راہم کو کہ پہلے میں اور میرے بابا دنیا کا مقابلہ کرتے تھے، اور اب دیکھیں وقت الٹا گھوم رہا ہے اور اب آپ کو سب کے سامنے جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک نہ ایک دن سزا ضرور دلوا کر رہوں گی۔ راہم کوئی توجہ نہیں دیتا ایمن کی باتوں پر، اور وہ ایک ولیمے کا فنکشن بھی رکھ لیتا ہے۔ جب ایمن ولیمے کے فنکشن میں نہیں جانا چاہتی تو زبردستی ایمن کو لے جاتا ہے، اور خود اپنے آپ پر بھی غصہ کرتا ہے کہ اس نے شادی ایمن سے تو نہیں کرنی تھی، اسے تو ماہین پسند تھی، پھر کیوں اس نے ایمن سے شادی کر لی، مگر اس نے صرف اور صرف اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اور ایمن کی عزت بچانے کے لیے سب کچھ کیا تاکہ ایمن کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ابھی تو ایمن یہ بات نہیں سمجھ پا رہی، مگر آگے چل کر ایمن بھی سمجھ پائے گی کہ اس کا مسیحا کون ہے، کس نے اس کی جان بچائی اور کس نے اپنی محبت کو اور اپنے گھر کو اور اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر ایمن کو دوبارہ زندگی دی، ایمن کو جینا سکھایا۔ آخرکار راہم شہروز کا نام لے ہی لے گا اور ایمن کو کہہ دیتا ہے کہ آخر تم کیوں ایسا کر رہی ہو، تم اس گنہگار کا نام کیوں نہیں لیتی، تم میرا نام کیوں لے رہی ہو بار بار، تم سب کو بتاؤ، تم سب کو کیوں نہیں بتاتی کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ شہروز نے کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو تمہاری جان بچانے کے لیے وہاں پر پہنچا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے بابا مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے بابا مجھ سے دور چلے گئے، تم بتاؤ نا، تمہارے ساتھ شہروز نے ایسا کیا تو تم نے میرا نام کیوں لیا۔ تو ایمن کہتی ہے کہ ہاں مجھے کچھ تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے، مطلب یہ کوئی عجیب سا ہی ڈرامہ لگ رہا ہے کہ راہم سے شادی ہونے کے بعد اب ایمن کو تھوڑا تھوڑا یاد آنا شروع ہو گیا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔